بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انبیاء کے بارے میں مزید عقائد کے بارے میں سنتے ہیں۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے سنا کہ قرآن عظیم یہ اللہ پاک کا کلام ہے، اور اسی طرح اور کتابیں جو آسمانی کتابیں ہیں، توریت، زبور، انجیل اور دیگر صحیفے، یہ بھی اللہ پاک کا کلام ہے۔ ان پر ایمان لانا ایسے ہی ضروری ہے جیسے قرآن مجید پر ایمان لانا، لیکن اس پر ایمان رکھیں گے جو اللہ کی طرف سے اترا۔ ہم یہ کہیں گے جو اللہ پاک کی طرف سے اترا اس پر ہمارا ایمان ہے، یقین ہے۔ جو آج کل کی تحریف شدہ کتاب ہے اس پر ہم ایمان نہیں رکھیں گے۔ جو اللہ کی طرف سے کتاب آئی، جو صحیفہ آیا، ہمارا اس پر ایمان ہے۔ مسئلہ، اگلی کتابیں انبیاء کو ہی یاد ہوتی، لیکن قرآن عظیم کا معجزہ ہے کہ مسلمانوں کا بچہ بچہ یاد کر لیتا ہے۔ قرآن عظیم کی 7 قراءتیں ہیں، سب سے زیادہ مشہور اور متواتر ہیں۔ ان میں معاذ اللہ کہیں اختلاف معنی نہیں، وہ سب حق ہیں۔ اس میں امت کی آسانی یہ ہے کہ جس کے لیے جو قراءت آسان ہو وہ پڑھے، اور حکم یہ ہے کہ جس ملک میں جو قراءت رائج ہے عوام کے سامنے وہی پڑھی جائے۔ جیسے ہمارے ملک میں قراءت عاصم بروایت حفص یہ لوگوں میں رائج ہے، اور اگر اس کے علاوہ کوئی اور پڑھیں گے، قراءت کوئی اور کریں گے، تو ہے تو وہ قرآن ہی ہے، تو وہ درست ہی، لیکن لوگ ناواقفی کی بنا پر کیا کہیں گے، لو بھائی یہ کوئی دوسرا قرآن پڑھ رہا ہے یا یہ غلط قرآن پڑھ رہا ہے معاذ اللہ، تو ان کے سامنے ایسی قراءت نہ کی جائے۔ قرآن مجید نے اگلی کتابوں کے بہت سے احکام منسوخ کر دیے۔ یوں ہی قرآن مجید کی بعض آیتوں نے بعض آیات کو منسوخ کر دیا۔ قرآن میں بھی کچھ ایسی آیات ہیں جو پہلے ان کا حکم تھا، پھر اب ان کا حکم نہیں ہے، منسوخ ہو گئی ہیں۔ نسخ کا مطلب یہ ہے کہ بعض احکام کسی وقت تک کے لیے ہوتے ہیں، مگر یہ ظاہر نہیں کیا جاتا کہ یہ حکم فلاں وقت تک کے لیے ہے۔ جب میعاد پوری ہو جاتی ہے تو دوسرا حکم نازل ہوتا ہے، جس سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ پہلا حکم اٹھا دیا گیا، اور حقیقتاً دیکھا جائے تو اس کے وقت کا ختم ہو جانا بتایا گیا۔ منسوخ کے معنی بعض لوگ باطل ہونا کہتے ہیں، یہ بہت سخت بات ہے۔ احکام الہیہ سب حق ہیں، وہ باطل نہیں ہو سکتے۔ جو اللہ پاک نے حکم دے دیا وہ حق ہی حق ہے، لیکن یہ کہ کچھ حکم خاص وقت کے لیے ہوتے ہیں کہ اب تم نے یہ کرنا ہے، اس کے بعد دوسرا حکم دے دیا جاتا ہے کہ اب تم نے اس پر عمل کرنا ہے، یہ حکم اب تمہارے لیے نہیں، تو حکم اٹھا لیا جاتا ہے، اس کو اور کوئی لفظ نہیں کہیں گے جو جن سے معنی خراب بنتے ہوں اور توہین والے معنی بنتے ہوں۔ قرآن کی بعض باتیں محکم ہیں کہ ہماری سمجھ میں آتی ہیں، اور بعض متشابہ کہ ان کا پورا مطلب اللہ اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ متشابہ کی تلاش اور اس کے معنی کی کنکاش وہی کرتا ہے جس کے دل میں کھوٹ ہو، جس کے دل میں کوئی مسئلہ ہو، وہی ان کے پیچھے پڑتا ہے۔ جو عقل سلیم والا ہے، جو اللہ پاک سے ڈرنے والا ہے، وہ ان کے پیچھے نہیں جاتا۔ کیوں کہ ان میں پھر بہت سارے معاملات نکلتے ہیں، بندہ گمراہی کی طرف پہنچ جاتا ہے۔ وہی نبوت انبیاء کے لیے خاص ہے، جو اسے غیر نبی کے لیے مانے وہ کافر ہے۔ نبی کو خواب میں جو چیز بتائی جائے وہ بھی وہی ہے، اس کے جھوٹے ہونے کا احتمال نہیں۔ ولی کے دل میں بعض اوقات سوتے یا جاگتے میں کوئی بات القاء کر دی جاتی ہے تو اس کو الہام کہتے ہیں، اور وحی شیطانی کہ القاء من جانب شیطان ہو، یہ کاہن، ساحر، جادوگر وغیرہ اور جو کفار ہوتے ہیں ان کے دلوں میں شیطان بھی وسوسے ڈالتا ہے، وہ بھی القاء کر جاتا ہے۔ لیکن جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں
ان کو اللہ پاک کی طرف سے القاء ہوتا ہے، اس کو وحی نہیں کہیں گے۔ وحی صرف نبیوں پر آتی ہے، عام بندوں پر نہیں آتی۔ جو کسی غیر کے لیے، جو نبی نہ ہو، اس کے لیے کہے اس پر وحی آئی، وہ بندہ کافر ہو جائے گا۔ نبوت کسبی نہیں کہ آدمی عبادت اور ریاضت سے حاصل کر لے، بلکہ محض عطائے الہی ہے، اللہ پاک کی عطا ہے، جس کو چاہے عطا فرمائے، اپنے فضل سے دیتا ہے۔ ہاں، دیتا اسی کو ہے جسے اس منصب عظیم کے قابل جانے، جو قبل حصول نبوت تمام اخلاق رذیلہ سے پاک اور تمام اخلاق فاضلہ سے مزین ہو کر جملہ مدارج ولایات تک طے کر چکا ہے، اور اپنے نسب اور جسم، قول اور فعل اور حرکات و سکنات میں ہر ایسی بات سے منزہ ہوتا ہے جو باعث نفرت ہو، اسے عقل کامل دی جاتی ہے، اور جو اوروں کی عقل سے بہت زیادہ ہوتی ہے۔ دنیا کا سب سے زیادہ ذہین فتین آدمی جس کو دیکھا جائے، جس کو کہا جائے کہ یہ بہت ہی ذہین ہے، انبیاء کی عقل اس سے ہزارہا درجے زیادہ ہوتی ہے۔ اللہ پاک ان کو اس قدر عقل عطا فرما کر بھیجتا ہے، اور یہ ہر طرح کے عیب سے پاک ہوتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں ان باتوں کو یاد رکھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔